کہ وہ کیا تھی کہ سلامتی کا گھر، سکون کا گھر، اور وہ صرف آخرت کا نہیں ہے سکون، وہ دنیا کا بھی سکون. اور یہ وہ لوگ ہیں جیسے میں نے اگزامپل دی، یہ صحابہ یہ پرسکون لوگ تھے، یہ کوئی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں تھے، یہ چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں تھے. یہ بہت بڑی غلط فہمی آج کل کے دور میں ہے، اور اس کو جتنا الیبریٹ کیا جائے کم ہے کہ چیزوں پہ میں سکون ہے. نہیں، دیکھیں دو سکون ہوتے ہیں اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے. ایک فزیکل سکون ہوتا ہے، ایک اسپرچل سکون ہوتا ہے. فزیکل سکون تو چیزوں سے ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہے کہ آرام دہ جگہ پہ بیٹھ کے انسان کو سکون ملے، ایک اچھے ٹیمپریچر پہ بیٹھ کے سکون ملے، لیکن وہ الٹیمیٹ سکون نہیں ہے. الٹیمیٹ سکون اندر کا سکون ہے، وہ چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. اس کی ایگزامپل سمجھیں کہ ایک شخص کہیں جائے، تھوڑا سا اس کے پاس سامان ہو، اور کوئی اسے نیڈی شخص نظر آ جائے. اب اس کے ذہن میں ایک تھاٹ آتی ہے کہ یہ جو میرے پاس سامان ہے، فار ایگزامپل پانی تھوڑا سا ہے اور گرمی میں کوئی پیاسا شخص آ گیا، تو ایک تھاٹ آتی ہے کہ اس کو میں پانی پہ دے دوں. لیکن ایک اور تھاٹ آ جاتی ہے کہ اگر پانی دے دیا تو میرے پاس کم ہے پانی، تو مجھے آگے ضرورت پڑ جائے گی. لیکن وہ اس کو دباتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کو پانی دے دیتا ہے. اب اسے کوئی فزیکل سکون نہیں ملا، اس شخص نے جب پانی پلایا اس کو کوئی فزیکل سکون نہیں ملا، لیکن وہ اندر ایک سکون فیل کرتا ہے اس ایکٹ کے بعد. یہ ہوتا ہے اسپرچل سکون. اور جو لوگ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، کسی کا بغض نہیں رکھتے، کسی کا سکینہ نہیں رکھتے، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھتے، وہ ان کے اندر یہ الٹیمیٹ سکون پریویل کر رہا ہوتا ہے. ابھی صرف ایک ایکٹ کا سکون بتایا جو صبح سے شام تک ایسے ایکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ضروری تو نہیں پانی پلانا، کسی کو دیکھ کے بھی انسان جو رائے قائم کرتا ہے وہ بھی سکون یا بے سکونی کا باعث بن جاتا ہے. کہنے کا مطلب کسی کو حقارت سے دیکھا، یہ تو کیا کر رہا ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے، یہ کیسے چل رہا ہے، یہ کیسے بول رہا ہے، اس کے پولیٹیکل تھاٹس یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اتنی زیادہ اس کی کلوزز ہیں کہ انسان کسی طرح بھی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بے سکونی اندر جنریٹ ہو جاتا ہے. اور جیسے انسان اس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے روم دے رہا ہوتا ہے، اسے مارجن آف ایرر دے رہا ہوتا ہے، اتنا ہی سکون بڑھتا ہے. تو جو شخص کی یہ تربیت ہو جاتی ہے وہ پرسکون ہوتا ہے اندر سے. وہ جو شخص، اور اس میں وہ ساری نماز سے بھی سکون ملتا ہے، روزے سے بھی سکون ملتا ہے، بے نمازی ہونے سے بے سکونی آتی ہے، روزہ چھوڑ کے بے سکونی آتی ہے، زکوٰۃ نہ دے کے بے سکونی آتی ہے، اسی طرح حقوق العباد نہ دے کے بے سکونی آتی ہے. انسان کو غصہ آ جائے، وہ شاؤٹ کر دے کسی پہ، وہ بے سکون ہو جائے گا، اسے سکون نہیں ملے گا. معافی مانگ کے اسے سکون ملے گا کہ مجھے معاف کر دو، میں غلطی ہوگی، سکون مل جائے. تو ایک سکون کا ایک پورا اندر فنومینا ہے، اندر چل رہا ہے، وہ روحانی پروسیجر ہے. پھر وہ ایک چیز کا ذکر آ گیا جو ہمیں نظر نہیں آتی. میں نے شروع میں کہا انسان بہت ساری چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ جنوں کو دیکھتا ہے، نہ شیطانوں کو دیکھتا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اس طرح روح کو بھی نہیں دیکھتا. اب یہ کوئی انسان نہیں ذکر کر سکتا یہ کیا بات ہو رہی ہے، یعنی کہ عقل کی بیس پہ سکون، اندر سکون ہوتا ہے. یہ کوئی میڈیسن کی بکس میں نہیں ذکر ہوگا، کیونکہ وہ تو ڈیل کر رہی باڈی سے. لیکن قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیا ہے، لتسکنوا الیہا، یہ سکون کے لیے ہے. اور دیکھا جائے تو کتنی زیادہ اس وقت بے سکونی معاشرے میں اس ریلیشن شپ کی وجہ سے، میاں بیوی عدالتوں میں کیسز، مفتیان کے پاس کیسز، ٹاپ آف دا لسٹ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو کیا حالانکہ اپنی پسند سے شادی کی ہوتی، اپنی پسند سے چوز کیا ہوتا ہے، لیکن بے سکون ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روحیں ساتھ رہتی ہیں، جسم تو چوز کر لیے، جب روحیں ساتھ رہیں انہوں نے ایک دوسرے کو بے سکون کر دیا، اس کی روح نے اس کو بے سکون کر دیا. اب یہ فنومینا کوئی عقل والا انسان، صرف عقل پہ چلنے والا انسان نہیں سمجھ سکتا یا سمجھا سکتا. اصل یہ ہے کہ روح کو سکون دیتی ہے. ایک پرسکون روح کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے کو سکون مل جاتا ہے. کتنی بار لوگ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کہیں قرآن و حدیث کا درس ہو، کوئی نیک انسان بیٹھا ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، بے شک کوئی بات نہ کر.
اس کی پریزنس سکون کا باعث بنتی ہے. کیوں؟ اس کی روح میں سکون ہے، وہ سکون ڈسپرس ہو رہا ہو. اور قرآن و حدیث جب ذکر ہو وہاں سکینہ اترتا ہے. سکینہ ورڈ ہے قرآن کا، وہ سکون اتر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی انسان کو پرسکون کرتا ہے. تو یہ ساری اسپرچولیٹی کی باتیں. تو جو قرآن و حدیث سے ڈسکنیکشن ہے نا، یہ بہت انسان کا نقصان کر دیتی ہے. یہ انسان کو ریئلائزیشن ہوتی نہیں ہے ساری بات. وہ سمجھتے کہ شاید کوئی چیز کم ہے، میرے پاس مال کم ہے، پلاٹ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے. وہ یہ چیزیں نہیں، وہ کوئی اور چیز لیک کر رہا ہے، وہ کوئی اور چیز لیک کر رہا ہے. اور اسی اسنا میں وہ ڈیگریڈ ہوتی رہتی ہے روح، اور وہ ڈسکنیکٹ ہوتا رہتا ہے، اور حتیٰ کسی حال میں موت آ جاتی ہے. تو ٹیک ہوم میسج یہ کہ اس میں انڈلج ہو. قرآن حدیث سپرفیشلی نہ صرف پڑھے کہ بس پڑھ لیا آیت، اور کئی لوگ اس پہ ریلیکس ہوتے ہیں، ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، ہم نے گاڑی میں سن لیا ترجمہ. نہیں، اس کی گہرائیوں میں جائے، غور سوچا کرے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا، میری اپلیکیشن کیا زندگی میں کتنا اس کے مطابق ہو گیا. وہ غور کرتا جائے گا، اس پہ نئے نئے باب، نئے نئے چیپٹرز کھلیں گے علم کے، اور وہ اپلائی کرے گا، اور سکون اور گہرائی اور معرفت. اسی کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت، پہچان. اپنی پہچان آتی ہے، اللہ کی پہچان. میں کیا ہوں، میں کیسے انٹریکٹ کر رہا ہوں چیزوں سے. یہ اللہ نے کہا عقل والے لوگ ہوتے ہیں، اپنی عقل کو صحیح یوز